کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھو، تو اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے پیچھے۔ دیکھیں روایات سب مختلف ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں جیسے مصنف ابن ابی شیبہ میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے کہ امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی قراءت ہے۔ جب اس طرح کی دو احادیث مبارکہ مل جاتی ہیں جن میں باہم ٹکراؤ سا محسوس ہوتا ہے، اس وقت پھر دلائل کی کثرت دیکھی جاتی ہے اور قوت و ضعف دیکھا جاتا ہے۔ جس طرف دلائل کم ہوتے ہیں اور یا دلیل میں ضعف ہوتا ہے تو پھر اس کو چھوڑ کے دوسرے کو اختیار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارے نزدیک انہی دلائل کی بنا پر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور قرآن سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سنو، قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اب یہ عام حکم ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، تو اس کا مطلب ہے جہری نمازوں کا حکم تو آپ اس سے آرام سے نکال سکتے ہیں کہ جب امام جہر سے قرات کر رہا ہے تو بالکل ہمیں خاموشی سے سننے کا حکم ہے، تو یہ قرآن کی نص سے صریح سے ثابت ہے۔ اس کے مقابل اگر حدیث آ بھی جائے گی تو یقینی سی بات ہے کہ دلیل قوی تو قرآن ہے۔ اب رہا سری نمازیں، تو سری نمازوں کے لیے پھر ایک حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ امام کی قرات مقتدی کی بھی قرات ہے۔ اب اگر کہیں آیا بھی ہو کہ نبی کریم نے فرمایا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو، تو پھر جہاں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جہاں ممانعت ہوتی ہے، جہاں منع کیا جاتا ہے، اس کو فوقیت ہوتی ہے، کیونکہ اس کا خلاف کرنے میں گناہ کا پہلو ہو سکتا ہے۔ لہٰذا پھر یوں کہا جاتا ہے کہ جو سرکار نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھو، یہ گویا کہ پہلے والی حدیث کی ناسخ ہو گئی۔ یعنی اس طرح ان دونوں کو ملاتے ہیں، ایسے نہیں کہ ایک حدیث غلط ایک صحیح ہے، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کے مفہوم اور معانی پر عمل ہو جائے۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اول شروع میں سرکار نے پڑھنے کی اجازت دی اور بعد میں اس کو منع کر دیا گیا۔ تو اب بہرحال فقہ حنفی کے مطابق اور بکثرت دلائل کے مطابق امام کے پیچھے چاہے امام کوئی سی بھی نماز پڑھا رہا ہو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، مقتدی نہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور نہ کوئی اس کے ساتھ مزید سورت ملائے گا، یعنی قراءت کرنا منع ہے، باقی جو تسبیحات وغیرہ ہیں وہ